بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اس ماہ مقدس کے پل پل کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اس ماہ مبارک کو عبادت و ریاضت میں گزارتے ہیں اور اس ماہ مبارک کا احترام کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے اندر روزے کے ساتھ ساتھ چند چیزیں بندوں کی زندگی کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ ماہ رمضان میں جہاں بندے روزے رکھتے ہیں وہیں پر ان بندوں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ 20 رکعت تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ جو اتنی دیر حالت قیام میں قرآن مقدس سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، یہ کسی اور مہینے میں سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ جو پورا قرآن نہیں ختم کر پاتے یا پڑھنا نہیں جانتے، یہ ماہ مبارک انہیں بھی پورا قرآن سننے کی سعادت عطا کر دیتا ہے۔ ہاں، البتہ ضروری ہے کہ خوش نصیب بندے تراویح کے اندر اہتمام کے ساتھ قرآن سننے کے لیے آیا کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ تراویح میں قرآن سننے کے علاوہ اس ماہ مبارک میں بندہ خود فجر کے بعد، ظہر کے بعد اور جب اسے وقت ملتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جیسا کہ آپ مسجد میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی ہوتی ہے نماز کے بعد اللہ کی کتاب کو کھول کر پڑھنے والی، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں سے اکثر کبھی رمضان المبارک کے بعد قرآن کھولتے ہیں، کبھی نہیں کھولتے، لیکن ماہ رمضان آیا ایک ٹارگٹ لے کر بیٹھتے ہیں، 2 ختم، 1 ختم، 3 ختم، یہ ٹارگٹ لے کر کے بیٹھتے ہیں، بلکہ بچوں کو بھی قرآن مقدس کی طرف مائل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ ماہ مبارک کی برکت ہے۔ اور تیسری چیز جو اس ماہ مبارک کے آتے ہی ہر ایک کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ ہے اللہ کی راہ میں لوٹانا، خرچ کرنا۔ غریب بھی چاہتا ہے کہ کچھ خرچ کرے، امیر بھی چاہتا ہے کچھ خرچ کرے، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کے دل عام دنوں کے اندر سکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دل بھی ماہ رمضان میں تھوڑے سے کشادہ ہو جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اپنی بساط پر ماہ رمضان المبارک میں خیرات و صدقات و زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور کچھ اتنے سخت دل ہوتے ہیں کہ خرچ کرنا تو کجا، وہ دوسروں کا بھی کھا جاتے ہیں، ایسے بھی سخت دل ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہوں گا
کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی سخاوت کا دریا عام مہینوں اور دنوں کے مقابلے میں ماہ رمضان میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تیز ہواؤں سے زیادہ بھی حضور ماہ رمضان المبارک میں سخاوت فرمایا کرتے تھے، تو کیا اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے کم ہو جائے گا؟ اور کیا اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے اللہ رب العزت جل جلالہ مزید عطا فرمائے گا؟ میں بس اسی کو تھوڑا سا سمجھا دوں تاکہ سب پیکیج پر تو آپ عمل کرتے ہیں لیکن اللہ عز و جل کے فرمان پر یقین کامل کے ساتھ عمل کریں، نتیجہ وہی برآمد ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو فیئر ہمارے دل میں ہے، ڈر 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 ڈر، پتہ نہیں یہ خوف ہم سب کے دل میں جو موجود ہے، تو حالات تو بس سے بدتر اللہ والوں کے زمانے کے اندر بھی آئے لیکن ان کے اندر ڈر نہیں تھا، تو کیوں نہیں ڈرتے تھے اور ہم کیوں خوف زدہ ہیں؟ تو قرآن نے منشن کیا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اپنا مال رات میں دن میں دکھا کر چھپا کر اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، اس کی راہ میں لٹاتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، بدلہ ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کو کوئی خوف نہ ان کو کوئی غم۔ سخاوت کرنے والے کے ساتھ لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے کے لیے زمین والے بھی دعا کرتے ہیں، آسمان والے بھی دعا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں سے اللہ خوف کو نکال دیتا ہے جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ رب قدیر جل جلالہ کا فرمان ہے۔ اور ان کی سچویشن کیا ہوتی ہے؟ کیا جب مال ہوتا ہے تب خرچ کرتے ہیں، جب کشادگی ہوتی ہے تب خرچ کرتے ہیں؟ کیا حال ہوتا ہے ان کا؟ تو قرآن نے اس کو دوسری جگہ مینشن کیا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، جن کے لیے اللہ نے جنت سجائی ہے متقین کے لیے، ان کا وصف کیا ہے؟ وہ خوشی میں بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کو خرچ کرنا ہی ہے کسی صورت میں، اللہ کے نام پر لٹانا ہی ہے کسی صورت میں، اور اللہ والا ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے نام پہ لٹاتا ہے۔ اب یہاں ایک حدیث شریف میں آپ کو سناؤں جس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ سخی کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ سخی قریب من اللہ، اللہ سے قریب ہے، قریب من الجنہ، جنت سے قریب ہے، وقریب من الناس، لوگوں سے قریب ہے، وبعید من النار، اور جہنم سے دور ہے۔
جو سخی ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، جو سخی ہوتا ہے وہ جنت سے قریب ہوتا ہے، اور جو سخی ہوتا ہے وہ لوگوں کا محبوب ہوتا ہے۔ کبھی کسی بخیل سے لوگوں نے محبت کرتے نہیں دیکھا، ہمیشہ آپ دیکھیں گے اگر کوئی محبت کرتا ہوا نظر آئے گا تو سخی ہی سے محبت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور یہاں ایک بڑی پیاری حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، بہت سارے ایسے دولت مند ہوتے ہیں کہ آدمی کو جب مصیبت آتی ہے تو فوراً خیال آتا ہے چلو یار ان سے کہیں شاید کام بن جائے گا، چلے جاتے ہیں ان کے پاس۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اسے اپنے لیے خوش بختی سمجھتے ہیں، اور کبھی کسی کا تیور تھوڑا سا چڑھ جاتا ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر وہ بندے جو ہمیشہ غریبوں کے کام اور مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں، تو مصیبت میں اگر ان کے پاس کوئی آ جائے تو ان کو ٹینشن نہیں ہوتا۔ اب ایسے لوگ، ایسے سخی، ایسے مدد کنندہ جب کسی کو مصیبت میں یاد آ جاتے ہیں، اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کو دینی ادارے چلانے ہوتے ہیں، کچھ تعمیری کام کرنا ہوتا ہے، تو کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں جو یاد آ جاتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر کے وہ حصہ لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو جانتے ہیں ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو مصیبت کے وقت انسان کام آتا ہے یا یاد آتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امن پانے والے جنتیوں کو اگر کسی نے دیکھنا ہے تو دیکھ لو جو مصیبت کے وقت کسی کو یاد آتے ہیں، یعنی جو مصیبت میں کسی کو یاد آتے ہوں وہ امن یافتہ ہیں، وہ جنتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ یہ آدمی کی الٹی سوچ ہے کہ راہ خدا میں دینے سے کم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے جانتے ہیں؟ انفقی ولا تحصی، بے حساب تم دو، اللہ تم کو بے حساب عطا کرے گا۔ یہ حدیث شریف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انفقی ولا تحصی، بے حساب دو، بے حساب اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور میں نے کبھی دینے والے کو دکھی نہیں دیکھا، دینے والے کو دیا ہی جاتا ہے۔ پھر میں آپ کو ایک حدیث شریف کی روشنی میں سمجھاؤں، حقیقی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ کو بھی وہی دیتا ہے، مجھے بھی وہی دیتا ہے۔ ایک بہت غلط کانسیپٹ انسان کے ذہن کے اندر ہے، جسے آج میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس کوئی آ گیا ضرورت مند، آپ نے اس کی ضرورت پوری کر دی۔ اب اگر آپ یہ سوچیں کہ میں نے اس کی ضرورت پوری کی، بس یہی ٹھوکر آپ نے کھا لی۔ نہیں، آپ نے ضرورت پوری نہیں کی، ضرورت اللہ نے پوری کی ہے۔ اللہ نے ضرورت پوری کی، اس نے یہ چاہا میرے رب نے کہ میرے اس بندے کو میں تھوڑا سا ثواب دے دوں، یہ اس کی ضرورت پوری کر دے، ثواب اس کو مل جائے گا۔ ضرورت پوری کرنے والی ذات تو خدا کی ہے، یہ خدا کی ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے اور میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ حضور تقسیم کرنے والے ہیں اور دینے والی ذات خدا کی ہے۔ تو کبھی کسی کو دے کر یہ نہ سمجھنا کہ تم دے رہے ہو، یہی سمجھو کہ اللہ دلوا رہا ہے۔ ورنہ ایک چھوٹی سی بات ذہن میں بٹھانے کے لائق ہے، دنیا میں بہت سارے پریشان حال، کیا سب کو تم ہی دیتے ہو؟
دو چار چھ آٹھ لوگوں کی تم نے مدد کر دی تو یہ کہاں سے خط سوار ہو گیا کہ تم ان کو دینے والے بنے؟ نہیں، یہ کوئی تمہاری نیکی ہے یا کسی کی دعا ہے کہ اللہ نے تم کو ثواب کا موقع عطا کیا۔ دینے والی ذات تو حقیقت میں خدا ہی کی ہے، اس کو ذہن کے اندر ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہیے۔